ناظرین آداب، علی وارسی ایک مرتبہ پھر نیا دور کے پلیٹ فارم سے آپ کے سامنے حاضر ہے، اور آج بھی ہمارے پاس 3 خبریں ہیں. تو سب سے پہلے تو خبر چلتے ہیں، ایک فائنلی کچھ بہتر خبر آئی ہے کہ گزشتہ روز جو سیز فائر ہوا تھا ہاسٹیجز کی تبادلے کے لیے، تو وہ اب اس میں کچھ پیش رفت ہوئی آج، اور اسرائیل اور حماس نے ایک دوسرے کے ہاسٹیجز کچھ جو ہے وہ ریلیز کیے ہیں. تو حماس نے 10 عدد تھائی لینڈ سے تعلق رکھنے والے شہریوں کو جو ہے وہ ریلیز کیا ہے، اور اسرائیل اور 24 اسرائیلی شہریوں کو، جبکہ اسرائیل نے 39 فلسطینی بچے اور خواتین رہا کیے ہیں. لیکن اس میں بڑی ایک افسوسناک چیز، سب سے زیادہ افسوسناک وہ یہ ہے جناب کہ دیکھیں، ہاسٹیجز تو ہاسٹیجز ہیں، اور شکر ہے کہ کوئی لوگ اپنے فیملیز کے پاس واپس جا رہے ہیں. لیکن گارڈین کی میں نے خبر دیکھی تو اس کے اندر انہوں نے لکھا ہوا تھا کہ جن لوگوں کو رہا کیا گیا ہے وہ اس میں کنفرم کیا ہے سورسز نے، کہ اسرائیلی سورسز نے، کہ جو بچے ہیں وہ چلڈرن ہیو بین ویمن اینڈ چلڈرن ہیو بین کیا کہتے ہیں اس کو، ریلیزڈ بائی دی حماس فائٹرز، کے چلڈرن، بچے اور خواتین. اور دوسری طرف انہوں نے لکھا ہوا تھا آن دی ادر ہینڈ جو اسرائیل نے چھوڑے ہیں وہ بھی خواتین اور پیپل انڈر 18 ایئرز آف ایج، یعنی وہ 18 سال سے کم عمر کے لوگ ہیں جو فلسطینی ہیں، اور جو ہماری سائڈ کے چھوڑے گئے ہیں وہ بچے ہیں. تو اٹس گڈ کہ قطر کا ایک اس میں بہت امپورٹنٹ رول تھا، اور قطری وزیر خارجہ کا بیان بھی ہے، اور خوشی کی بات ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ واپس گئے ہیں. یہ بھی امید ہے کہ یہ سیز فائر ہوا ہے تو سیز فائر جو ہے وہ شاید اب دوبارہ ختم نہیں کیا جائے گا، جنگ دوبارہ سے شروع نہیں ہوگی، کیونکہ انٹرنیشنل پریشر بہت زیادہ بڑھ گیا تھا جس کی وجہ سے سیز فائر ہوا. آف کورس سیز فائر جو ہے وہ ختم ہونے کے بعد اب دوبارہ جنگ بھی شروع ہونا تھوڑا سا مشکل، میرا خیال ہے یہ بہت مشکل ہوگا، کیونکہ انٹرنیشنل پریشر کو اب سسٹین نہیں کیا جا سکے گا. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم جو سب سے پرابلمٹک بات ہے وہ یہ ہے کہ جو ویسٹرن میڈیا نے اپنا آپ کو جس طرح سے بے نقاب کیا ہے، شاید ایک ان اے سینس یہ اچھی بات بھی ہے. میں خود آپ اپنی فیلنگ ایک بتانا چاہتا ہوں کہ فار دا فرسٹ ٹائم ان مائی لائف مجھے ان نظریات پر کوئی شرمندگی نہیں ہے جو میرے آج بھی ہیں. میں ہیومن رائٹس میں بلیو کرتا ہوں، آئی ایم اے لبرل پرسن. میں خواتین کے حقوق میں ہر طرح سے، میں ریسزم کے خلاف ہر طرح کی چیز میں بلیو کرتا ہوں. بٹ آئی فیل ڈس ایلوژنڈ. مجھے لگتا ہے کہ جو گورے ہیں، جو انگریز ہیں، وہ جھوٹ بولتے رہے ہیں ہم سے. اینڈ آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دا کامن پیپل. میرا خیال ہے کہ اس سیز فائر میں اور اس جنگ بندی میں سب سے بڑا جو رول ہے وہ ان سفید فام یا سیاہ فام جو بھی لوگ ہیں، شہری جو یورپ کے اندر رہتے ہیں اور جو امریکہ کے اندر رہتے ہیں، ان کے بہت بڑے بڑے پروٹیسٹ ریلیز کا ہے. بٹ جو ان کی گورنمنٹس کا رول ہے، تو شاید اب کبھی وہ کہیں گے نا کہ پاکستان بلوچستان کے اندر انسانی حقوق کی خلاف ورزی کر رہا ہے، یا پاکستان میں خواتین کے حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، یا پاکستان میں ریلیجس مائنورٹیز کے حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، یا ایران میں یا انڈیا میں یا چائنا میں. تو اب ان کی نا بات پر یقین نہیں آئے گا، اب ان کی بات کھوکھلی لگے گی. ایسا نہیں ہے کہ ہم نے عراق کے معاملے میں ہم ان کو کہیں سے بہتر سمجھتے تھے، افغانستان کے معاملے میں آئی سارٹ آف انڈرسٹینڈ کہ ہاں جو حرکت ہوئی تھی اس کے بعد شاید یہ ریئیکشن بنتا تھا. مگر جو عراق کے معاملے میں ہوا، شاید میں بہت چھوٹا تھا اور میرے پولیٹیکل ویوز اتنے راسخ نہیں ہوئے تھے، مگر جو میں نے اس وقت دیکھا ہے، آئی فیل کہ جس طرح سے ویسٹرن میڈیا، ویسٹرن گورنمنٹس اور ان کے بڑے بڑے چہرے، بڑے بڑے نام جس طرح سے بے نقاب ہوئے ہیں، اور اگر آپ انٹرسٹڈ ہوتے ہیں تو ایسے لوگ جو کہ بہت کھل کے، جارڈن پیٹرسن کی طرح یا بین شپیرو کی طرح، جو خواتین کے حقوق کے خلاف یا خواتین کی جو موومنٹس ہیں، فیمنسٹ موومنٹس ہیں، ان کے خلاف بولا کرتے تھے، اور اس کی وجہ سے انہوں نے پوری دنیا کے اندر ینگ انسلز کی ایک فوج جو ہے وہ اپنی طرف لگا لی تھی اپنے ساتھ. وہ جس طرح سے کھل کے انہوں نے اسرائیلی جارحیت کا ساتھ دیا، اور یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی یہودی ہی تھے، بین شپیرو ہیں، لیکن دوسری طرف، اور وہ اپنے آپ کو اتنے کلچرل جیوز کہتے ہیں، مگر وہ کوئی جیوڈیزم کے پریکٹسنگ جیوز بھی نہیں ہیں. بٹ دا وے دے ہیو ایکسپوزڈ دیم سیلوز، تو آپ کو یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ لوگ جو
بدترین قسم کی انسانی حقوق کو ڈینائی کرتے رہے ہیں, اگنور کرتے رہے ہیں, جو خواتین کے خلاف, جو خواتین کے حقوق کے خلاف ورزیاں ہوتی ہیں, اور جس طرح سے یہ ان کے خلاف, ان کی فیمنسٹ موومنٹس کے خلاف, جنڈر کے حوالے سے جو بھی موومنٹس ہیں ان کے خلاف جس طرح سے یہ بیانیاں بناتے رہے ہیں پوری دنیا کے اندر, یہ جس طرح سے بے نقاب ہوئے ہیں, تو آپ کو یہ بھی سوچنے کی ضرورت ہے کہ جو لوگ کسی ایک مارجنلائزڈ کمیونٹی کے حقوق کو غصب کرنے کی خواہش رکھ سکتے ہیں, وہ بنیادی طور پر انسانی حقوق میں بلیو ہی نہیں کرتے. تو فلسطینیوں کے حقوق میں کیسے بلیو کریں گے؟ وہ ہمیشہ پاورفل کے ساتھ ہیں, وہ ہمیشہ طاقت کے ساتھ ہیں. طاقت ان کو مردوں کی طرف نظر آتی ہے کیونکہ پاور سٹرکچر اس طرح کا ہے کہ مردوں کے ہاتھ میں ہی دنیا کے امپورٹنٹ ترین عہدے ہوتے ہیں, فیصلے ہوتے ہیں, فیصلہ سازی ہوتی ہے, اور وہ خواتین کے خلاف ایک موومنٹ کھڑی کر دی انہوں نے. اسی طرح فلسطینیوں کے خلاف انہوں نے یہاں پر کھل کے بولا, انہوں نے ان کو دہشت گرد قرار دیا, ایز ایف وی کیئر. تھرڈ ورلڈ میں تو کبھی بھی اس قسم کے ہمیں انڈینز کو دہشت گرد کہا کرتے تھے انگریز, جب یہاں پر ان کی حکومت تھی. افریقیوں کو آج بھی دہشت گرد کہا جاتا ہے امریکہ کے اندر, اور ان کے گھروں کے اندر جب یہ سلیو بنا کر لے کر جاتے تھے, اور جب کالونیز بنائی ہوئی تھیں تو ان لوگوں کو دہشت گرد کہا جاتا تھا. نیٹو جو شہری تھے ان کالونیز کے, پاکستان, انڈیا کے اندر بھی, بنگلہ دیش کے اندر بھی, عراق کے اندر, ساری عرب ورلڈ کے اندر, سارے نارتھ افریقہ کے اندر, پوری افریقن کالونیز کے اندر, ساؤتھ افریقہ کے اندر. آج اگر وہ فلسطینیوں کو دہشت گرد کہہ رہے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ, ان کا تو ایک بیانیہ ہی یہ ہے, دہشت گردی کی کوئی کنڈون نہیں کر رہا, میں تو فریڈم فائٹرز کو جو دہشت گرد کہتے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں. بٹ دا تھنگ از کہ انہوں نے اپنے آپ کو اتنا بے عزت کروا لیا ہے کہ شاید اب ان کی عزت دوبارہ نہ کی جا سکے. چلتے ہیں اپنی اگلی خبر کی طرف. ہاجرہ خان پانیزئی ایک ایکٹریس ہیں, اور انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی کچھ عرصہ پہلے, اب اس کو ری لانچ کیا ہے سارٹ آف, اور اس کے اندر انہوں نے بہت ساری باتیں لکھی ہیں عمران خان سے متعلق. اور انہوں نے بتایا کہ میرا عمران خان کے ساتھ دوستی تھی, اور ان کے بیانیے میں, عوامی بیانیے میں اور ان کی نجی زندگی میں بہت فرق تھا. اور عمران خان کی سیکس سٹوریز تو آپ کو پتہ ہے, ہر بچے کو آج کل سنائی جا رہی ہیں. بچہ آ کے بتاتا ہے کہ ہم نے یہ سنا ہے, آڈیو لیکس وغیرہ. ہاجرہ خان پانیزئی کی جو کتاب ہے اس میں بھی اس قسم کی سٹوریز ہیں. میں اس کو اس لیے غلط نہیں کہوں گا کہ اگر ان کی سٹوریز درست ہیں تو ان کو پورا حق ہے کہ وہ بیان بھی کریں. اور جو لوگ اس پر بات کر رہے ہیں, تو ظاہر ہے اگر ایک کتاب آئی ہے تو اب وہ چاہے آپ کے ہیرو کی ہو یا کسی اور کے ہیرو کی ہو, یا آپ کو لگتا ہے کہ بھئی یہ بات نہیں کرنی چاہیے تو آپ نہ کریں. میں بھی اس چیز کے بارے میں بات نہیں کر رہا, مگر میں اس کتاب کو کا لکھا جانا اس کو میں غلط نہیں کہہ رہا. اگر ہاجرہ خان کی یہ سٹوری ہے تو وہ ہے, مگر اس کے اندر انہوں نے ایک بڑی مزیدار ایک بات لکھی ہے جس کے اندر وہ کہتی ہیں کہ پاور واز واٹ ہی ساٹ. پاور, وہ ہمیشہ سے طاقت چاہتے تھے, سراؤنڈڈ بائی اسکیونجرز, اور اسی وجہ سے ہر طرف ان کے جو گوشت خور شکاری جو ہیں وہ ان کے ارد گرد تھے. اٹ شوز وائی ہی ڈیڈنٹ ہیو اینی ڈیسنٹ انٹلیکچوئل اراؤنڈ. اس سے سب نظر آتا ہے کہ ان کے ارد گرد کبھی کوئی انٹلیکچوئل کیوں نہیں تھا. اور جب میں نے یہ پڑھا تو میں تھوڑی دیر سوچ میں پڑ گیا کہ واقعی عمران خان صاحب کے گرد کبھی کوئی انٹلیکچوئل نہیں دیکھا. تو میں صرف اس خبر کو اس حد تک ہی کور کرنا چاہتا ہوں کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ بتائیں مجھے کہ آپ نے کبھی کوئی انٹلیکچوئل دیکھا ہے ان کے گرد. میں نے ٹویٹر پر بھی یہ سوال کیا تھا, تو ایک صاحب نے مجھے کہا کہ ہاں, ثانیہ نشتر, ڈاکٹر فیصل سلطان اور اسد عمر جو ہیں وہ انٹلیکچوئلس ہیں. میں نے کبھی ثانیہ نشتر, ڈاکٹر فیصل سلطان اور اسد عمر کو بھی میں سمجھتا ہوں کہ وہ یہ دعویٰ نہیں کریں گے کہ وہ انٹلیکچوئلز ہیں جو گانے سن کے اکانومی ٹھیک کر رہے ہو. ڈاکٹر فیصل سلطان ایک قابل احترام ڈاکٹر ہیں, ثانیہ نشتر بھی, لیکن ان کو انٹلیکچوئل, میں کسی اور ٹرمز میں بات کر رہا تھا. وہ اپنی فیلڈ کے بڑے بہترین پروفیشنلز ہیں یقیناً. اسد عمر صاحب تو وہ بھی نہیں ہے. اسٹاکس میں انہوں نے کافی پیسے بنائے ہیں بقول ان کے, لیکن وہ بنائے ہوں گے, مگر اپنی فیلڈ کے وہ جو جس جگہ پر وہ کام کرتے تھے وہ کبھی نہیں ہے. میں نے اور لوگوں سے بھی پوچھا کہ بھئی کون ان کے ہیں, تو کچھ لوگوں نے تانے دیے کہ تمہیں صرف مرتضیٰ سولنگی, نجم سیٹھی اور رضا رومی انٹلیکچوئل لگتے ہیں کیونکہ وہ نیا دور میں تم کام کرتے ہو. اب میں کیا کروں, ہاں وہ ہیں تینوں انٹلیکچوئلز, اب آئی کانٹ ہیلپ دس. لیکن اگین آپ کو اگر کوئی نظر آئے تو ضرور کامنٹس میں بتائیں. چلتے ہیں اپنی آخری خبر کی طرف. این ڈی یو میں تبادلہ ہو گیا ہے آصف غفور صاحب کا. کور کمانڈر کوئٹہ تھے, اس سے پہلے ڈی جی آئی ایس پی آر رہ چکے ہیں, آپ سب جانتے ہیں. بہت
تلخ یادیں ہیں ان سے, اور اب ہنسی بھی آتی ہے ان یادوں پہ جڑی ہوئی ان سے, لیکن وہ جو تلخی ہے وہ آصف غفور کی پرسن سے نہیں ہے. ہو سکتا ہے وہ اپنی ذات میں ایک بہت ہی شاندار انسان ہو, مجھے نہیں پتا, میں کبھی ان سے نہیں ملا. لیکن میں ایک واقعہ, وہ جو رپورٹ ریجیکٹڈ, ڈان لیگز کی رپورٹ ریجیکٹ ہو گئی ہے, اور وہ تو عز و منتشا ہو, وہ تو ذل و منتشا ہو, وہ تو سب کو پتہ ہے پولیٹیکل کردار ہماری فوج کا, وہ باجوہ ڈاکٹرائن تھا. مگر باجوہ ڈاکٹرائن ہی کا ایک پارٹ تھا ففتھ جنریشن وارفیئر. اس میں بڑی تعداد میں لوگوں کو انٹرنشپ کروائی جاتی تھی, پیسے دیے جاتے تھے, پیڈ انٹرنشپس تھیں, اور پھر ان لوگوں کو یوز کیا جاتا تھا. لوگوں کو کریکٹر اسیسینیشن کے لیے بہت سارے کام ہوتے تھے. ایک واقعہ جو میں نے صبح سے کسی کو دیکھا نہیں کوٹ کرتے ہوئے, اس لیے میں یاد کرنا چاہتا ہوں کہ آصف غفور صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی, پریس بریفنگ کہتے تھے اس کو, کیونکہ بہت سارے لوگ ہوتے تھے, کانفرنس ناٹ دیٹ بگ. تو انہوں نے وہاں پر ایک چارٹ دکھایا ایک اسکرین کے اوپر, اور وہ ایک چارٹ تھا جس میں انہوں نے کہا کہ پاکستان کے خلاف ففتھ جنریشن وارفیئر میں جو لوگ پاکستان مخالف, پاکستان دشمن بیانیاں بناتے ہیں, ان کا ایک نیٹ ورک ہے, اور اس نیٹ ورک کو ہم جانتے ہیں. اور سینٹر میں انہوں نے کوشچن مارک لگایا ہوا تھا, اینڈ اٹ اپیئرڈ دیٹ ہی مینٹ مریم نواز بائی دیٹ کوشچن مارک. وہاں پر ایک تصویر خالی تھی, اس پہ کوشچن مارک لگا ہوا تھا. ارد گرد بہت سارے صحافیوں کے نام تھے, گل بخاری کا نام تھا, متی اللہ جان کا نام تھا, اور بھی بہت سارے لوگوں کے نام تھے صحافیوں میں. اینڈ دین دیر ور کامن پولیٹیکل ورکرز جو کہ ٹویٹس کرتے تھے, اور ٹویٹر کے اوپر انہوں نے ان کی ڈی پیز لے کے اور ان کے ناموں کے ساتھ وہ چارٹ دکھایا. اینڈ آئی ریممبر ایک دوست ہمارے ٹویٹر پر تھے, تو انہوں نے ایک ٹویٹ کیا اور انہوں نے لکھا کہ کوئی گھر کا دروازہ بجاتا ہے تو میں ڈر جاتا ہوں, بیکاز وہ پاکستان دشمن ان کو ڈی جی آئی ایس پی آر اپنی پریس کانفرنس میں پورے ملک کو بتا رہا ہے کہ یہ ہے پاکستان دشمن لوگ. تو آصف غفور صاحب کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوگی اس کی بات پر, جنرل باجوہ کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوگی اس بات پر. آج کل پی ٹی آئی کے ورکرز کے ساتھ ایسا ہی کچھ ہو رہا ہے, ان کی خواتین کے ساتھ بہت برا سلوک ہو رہا ہے. جیلوں میں بھی ہیں, بہت سے ورکرز بھی جیلوں میں گئے, بہت سے چھوٹ چکے ہیں, بہت سے ابھی بھی خبر ہے کہ جیلوں میں ہیں. یہ سب سے بڑی بد نصیبی ہے. اور یہ تو پھر بھی ان کے اوپر کچھ الزام ہے نا, ان کے اوپر تو کوئی الزام بھی نہیں تھا جن کی آصف غفور صاحب نے کہ جی یہ بس ایسے ہی پاکستان دشمن ہے. یہ تو چلیں کوئی حملہ شملہ کرنے کا ان کے اوپر الزام ہے ایٹ لیسٹ. مگر یہ جو سب سے بڑی بد نصیبی ہے اس ملک کی, وہ یہ ہے کہ عام ورکر کے خیالات کی بھی برداشت نہیں ہے, عام ورکر کے خیالات کی بھی قدر نہیں ہے. اس کو بھی ڈرا کے گھر میں ایک لیڈر ہے جس کے بارے میں آپ کو لگتا ہے کہ کیا عام پاکستانی شہری, کیا وہ ملک دشمن ہو سکتا ہے؟ اور اگر آپ کے خیال میں پاکستان کا ایک عام شہری پاکستان کا دشمن ہے, تو کتنی بری پالیسیز ہوں گی وہ, جن کی وجہ سے ایک شخص جو پیدا اس ملک میں ہوا ہے, جو اس سوائل کا حصہ ہے, سن آف دا سوائل ہے, جس کے ماں باپ, جس کی رشتہ دار, جس کی کاروبار, جس کا اسکول, کالج, یونیورسٹی, دوست, یار, احباب, اس اساتذہ, وہ پورا اس کا سوشل ایک سرکل, ایک سوشل نیٹ ورک, ایک اسٹرکچر اس کی لائف کا, جس چیزوں کے اوپر وہ, جس کارڈز کے, ہاؤس آف کارڈز کے اوپر وہ کھڑا ہوا ہے, اس میں رہتے ہوئے اگر وہ آپ کے خلاف ہے, اس ملک کے خلاف ہو گیا, تو آپ کی کتنی غلط پالیسیز ہوں گی. تو آج کا دن میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں سیلیبریٹ کرنے کی ضرورت ہے. ایسے کرداروں کی میں سے ایک کردار کے, ابھی وہ حاضر سروس ہیں اور بہت ترقی کریں اللہ کرے, مگر ایک کردار کی پاکستان کی مین پالیسی سازی سے ہٹ جانے کا بہت خوشی کی بات ہے یہ کہ آصف غفور صاحب اب NDU سے ریٹائر ہو جائیں گے. علی وارثی کو نیا دور کے پلیٹ فارم سے اجازت دیجیے. آداب.